الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آن لائن کے آج کے درس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے سرسری طور پر دیکھا ہوا تھا کہ یہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور عیسائی حضرات ہے اور یہودی حضرات ہے، ان کے مابین کیا کیا معاملات رہے ہیں، تو پھر ہم نے ان کے عقائد کا رد کرتے ہوئے کتاب و سنت کے کچھ دلائل اپنے سامنے پیش کیے تھے۔ آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے، جو کہ ایک معجزہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کو معلوم ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ والد اور والدہ دونوں کے ملاپ کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن پہلا انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو کہ ہمارے والد محترم ہیں، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر دیا اور اس کے بعد ان کی جو اہلیہ ہے وہ انہی کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہو گئے، وہ اپنی والدہ جو کہ پاکیزہ ایک خاتون ہے، یعنی سیدہ مریم جو ہے، ان کے بطن مبارک سے وہ پیدا ہوئے، لیکن ان کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اصل میں دکھانا چاہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔ دلیل کے طور پر آپ دیکھیں اسکرین پر جو آیت ہے، یعنی جو آیات میں نے لکھی ہوئی ہے وہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 45 سے 48 تک ہے۔ ان کی تفاصل میں نہ جاتے ہوئے بس سرسری طور پر ہم ان کا صرف ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا مریم سے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا جو نام ہوگا وہ ہوگا مسیح عیسیٰ، یعنی عیسیٰ مسیح، جو کہ مریم کا بیٹا ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اور جو دنیا و آخرت میں مقرب ہوگا، اللہ کا نیک ہوگا، پیارا ہوگا، ومن المقربین، اور ہمارے نیک بندوں میں وہ ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، جو کہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا جب وہ گود میں ہوگا اور جب وہ بڑا ہوگا، یعنی ان کی جو زبان مبارک ہوگی وہ نبوت کی زبان ہوگی اور وہ صالح بھی ہوگا۔ جب یہ ساری بات ایک خاتون جو کہ کنواری ہے، ورجن ہے، بنا شادی شدہ کے ہے، جن کا نام مریم ہے، وہ جب سنتی ہے کہ مجھے بیٹا پیدا ہوگا، وہ کہتی ہے قالت ربی انا، قالت انہوں نے کہا ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرے کو بچہ کیوں کر ہوگا، کیسے ہوگا، کیونکہ ولم یمسسنی بشر، کیونکہ مجھے کسی بھی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو ان سے کہا گیا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی پیدا کرنا چاہتا ہے، کیسے پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ویسا ہی ہو کر رہتا ہے، کیونکہ اذا قضى امرا، جب بھی وہ کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے، فانما یقول له کن، تو وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی میں ان کو یہ بھی کہا گیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اس کو سکھائی دی جائے گی کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل۔ یہ جو آیات ہے ان سے معلوم ہوا کہ اصل میں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی پیدائش کیسے ہو گئی۔ اب جو نصارہ ہے یعنی کرسچنز ہے، جو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مریم تو سمجھ آتی ہے ماں ہے، باپ نہیں ہے، کیونکہ جب باپ نہیں تو باپ خدا ہوا، معاذ اللہ۔ اسی لیے بائبل میں جو ورڈز آتے ہیں نا وہ آتے ہیں فادر کے،
تو اس کو ہم عربی میں ابنا کہتے ہیں. اب ہوتا ہے باپ اور ابنا ہمارا باپ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری وحی، اپنے آخری کلام، اپنی آخری شریعت میں اور اپنی آخری کتاب میں ابنا کا استعمال نہیں کیا، وہاں ہے ربنا. یعنی رب اور اب میں فرق ہے. انہوں نے اس کو اس وقت جو اب تھا اس کا معنی تھا مربی، رب، پالنے والا، پروردگار. لیکن انہوں نے اس کا معنی یہ لیا کہ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہی باپ ہے. یعنی اللہ کو جو عیسیٰ ہے وہ جنا ہوا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک باطل عقیدہ ہے. تو آگے آپ دیکھیں گے سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں بھی ہے قال انی عبداللہ. انہوں نے اعلان کر دیا جبکہ ان کی والدہ پر تہمت لگی ہوئی تھی، جبکہ بچہ گود میں ہے، اور قوم پوچھ رہے کہ اے مریم، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، پھر کیوں کر یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ تو اس وقت جب انہوں نے فاشارت الی، جب انہوں نے اشارہ کیا اس بچے پر، بچے کی طرف جو کہ گود میں ہے، جو کہ ابھی ڈیلیوری ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بات کر سکتا ہے، یہ تو ابھی گود میں ہے. اور بچے نے، یہاں پر نقطہ دیکھیے اللہ عز و جل کا جو کلام ہے، بچے نے اپنی والدہ محترمہ کی براعت کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میری ماں کو برا بلا مت کہو، یہ پاکیزہ ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا. لیکن سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، میں یقیناً ایک اللہ کا ایک بندہ ہوں، یعنی اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. ساتھ میں یہ بھی کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. یعنی مریم کی براعت اور اس کا دفاع کرنے سے پہلے، اپنی والدہ کا دفاع کرنے سے پہلے، اس بچے نے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلند کر دیا. اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ باپ نہیں ہے اس لیے خدا کا بیٹا ہے، تو اس لیے ان سے ہم ریٹورک کوشچن کبھی کرتے ہیں اس بارے میں کہ یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا اس لیے وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تب تو سیدنا آدم علیہ السلام سب سے بڑے خدا ہونے چاہیے، کیونکہ نہ تو ان کا باپ تھا نہ ان کی ماں تھی. تب وہ ہنسیں گے، تب وہ کہیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں فرمائی ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم جیسی ہے. خلقہ من تراب، یعنی اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر کہا بن جا، اور پھر وہ بن گئی. تو یہ ہم کو بات ہے سمجھنے کی اصل میں کہ کسی بھی قوم کے لیے اپنی تشخص کو برقرار رکھنا صرف عقیدے کے تحفظ سے ممکن نہیں ہے، بلکہ تہذیب و معاشرت کا تحفظ، حفاظت تشخص کا جزو لازم ہے. بھارت میں جو قومیں دوسری قوموں سے تہذیبی فاصلے قائم نہ کر سکی، وہ اپنی قومیت ہی کھو چکی ہے، اور جو قوم اپنی سماجی انفرادیت سے محروم ہو جاتی ہے وہ دبے پاؤں دین و مذہب سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے. مذہبی معاملات میں الحاد کی راہ اختیار نہ کرے، لیکن غیر سنجیدہ رویہ ضرور اختیار کر لیتی ہے. مذہب سے ذہنی و فکری وابستگی کے بجائے مذہب کو ایک خاندانی روایت سمجھ بوجھ کر اس کی طرح برداشت کر لیتی ہے، تو مذہبی اقتدار پر یقین کے بجائے تہواروں و تقریبات کو مذہب گردانتی ہے. اب ہمارے معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلامی تہذیب سے بیزارگی ایک میٹھا زہر ہے کہ پلانے والا پینے والے سے داد تحسین اور شکریہ اور تعریفیں حاصل کرتا ہے. یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی صحافت یا مغربی میڈیا ہو، مغربی لٹریچر، یہودی و عیسائی تنظیمیں انتہائی مخرب اخلاق و بد تہذیبی کی مہم تہذیبی کے نام پر جاری کر رکھی ہے. عیسائی مذہب کبھی زہد کو رہبانیت کی حد تک اور کبھی مذہب کو عبادت گاہوں تک محدود کر کے اخلاق و روحانی قدروں کو یکسر فراموش کر دیتا، بلکہ اخلاقی قدروں کی ناقدروں اور مادی خوشی حالی کو نصب العین بنا لیتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کبھی بات کرتے ہیں اس چیز کی تو ہم کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے دو مذہبوں کے درمیان جو ہے درار ڈالنے پر تلے ہوئے کہ ہمیں کیا معاملہ ہے. تو اس لیے ہم کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو میں نے قرآن کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے علاوہ بائبل میں بھی یہ چیز موجود ہے، جیسا کہ آپ کے اسکرین پر موجود ہے کہ گوسپل آف لیوک جو ہے یعنی انجیل لوکا، اس کا جو پہلا باب ہے اور اس کی آیت نمبر 34 ہے، اس میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہوا ہے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ معجزاتی طور پر ہو چکی ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یعنی اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کو ایک خاص ایک چیز دی گئی تھی کہ ان کی پیدائش کے موقع پر. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے یہاں بھی، تو اس وقت بچہ بہت روتا ہے. کوئی مجھے بتائے گا وہ بچہ کیوں روتا ہے عام طور پر؟ شیطان مس کرتا ہے اس لیے. بالکل. اصل میں اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ابن آدم کی اولاد پر جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے، وہ اس کا حملہ ہوتا ہے شیطان کا، یعنی بالکل فرسٹ اٹیک. کیونکہ جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، اس کی نظر میں اس کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ہے آدم، کیونکہ اسی آدم کی وجہ سے اس کو دھتکار دیا گیا. اس لیے اس نے ٹھان لی ہے اور عہد کیا ہے کہ میں اب اس آدم اور اس کی اولاد اور اس کی ذریت کو ہر وقت گمراہ اور یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان کو جہنم تک لے جاؤں گا. یہی بات جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسکرین پر دیکھ لیں، ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدا ہوتے وقت ہر ایک بچے کو شیطان چھو لیتا ہے، یعنی کچو کے مارتا ہے، اس کو چھوتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے. کہتے ہیں فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا. کہتے ہیں کہ اس شیطان کی اس اٹیک سے، اس حملے سے، چھونے سے کوئی بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں بچتا، لیکن جو کہ مریم ہے اور اس کا بیٹا ہے، یعنی عیسیٰ بن مریم، دونوں علیہ السلام، یہ دونوں اس سے بچے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا عیسیٰ کی بھی اور ان کی والدہ کی بھی علیہ السلام. یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب تفسیر القرآن، کتاب نمبر 65 اور حدیث نمبر 4548. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی ہے، کتاب الفضائل، کتاب نمبر 43، حدیث نمبر 2266. تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بات اس میں آئی ہوئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور نقطہ، اس کے بعد ہم اپنے اصل عنوان کی طرف آتے ہیں، وہ ہے نزول عیسیٰ. جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ اللہ عز و جل نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف لے لیا تھا، رفع کیا تھا، یعنی جب قیامت نزدیک ہو جائے گی اس وقت واپس سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. لیکن جب نازل ہوں گے وہ کوئی نبی یا رسول بن کر نہیں اتریں گے، بلکہ وہ ایک امتی بن کر اتریں گے. یعنی اس وقت وہ کوئی نئی شریعت، نئی کتاب، کوئی نیا دین نہیں لائیں گے، یاد رکھیں. اس کے بارے میں کافی سارے احادیث ہے. فی الحال ایک آیت ہے جو کہ قرآن کریم کی سورہ زخرف میں ہے، سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 61، جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یعنی وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، اب یہ ہو جو ہے نا یہ ضمیر ہے جس کو آپ پرناؤن کہتے ہیں، تو ہو کون ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. کہا جا رہا ہے کہ اور یقیناً وہ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی ایک نشانی ہے. تو اس میں قطعی طور پر کوئی شک نہ کرو اور میری ہی اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں، جیسا کہ قتادہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس سے مراد کیا ہے، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام علم للساعة القیامہ. کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور یہی قیامت کی نشانی ہے، جیسا کہ تفسیر طبری میں ہے، جلد 20 صفحہ 633، اور اس کی سند حسن ہے. اسی طرح سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس قول کے بارے میں کہتے ہیں جو کہ اللہ عز و جل نے اس آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہا انہوں نے خروج عیسیٰ بن مریم. اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو مطلب ہے، یعنی ہو جو پرناؤن کی جو ضمیر جو ہے، اس کا مطلب ہے اس سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نکلنا ہے. تو یہ مسند احمد جلد 1 صفحہ 318 میں موجود ہے. اس کے علاوہ صحیح ابن حبان میں بھی ہے، حدیث نمبر 6878، اور مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 254 اور حدیث نمبر 3003، اور اس کی سند بھی حسن ہے، بلکہ کچھ نے کہا صحیح ہے.
تو یہ صحابہ و تابعین ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، بلکہ اس کے علاوہ اگر ہم مزید دیکھتے ہیں امام طبری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو کہ 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی بہت پرانے مفسر ہیں، اور ان کا ظہور جو ہونا ہے وہ قیامت کی نشانی میں سے ہے، وَنُزُولَهُ، اور ان کا نازل ہونا الی الارض، اس زمین پر نازل ہونا، دلیل علی فناء الدنیا، یہ بھی دلیل ہے کہ اس سے دنیا فنا ہو جائے گی، وہ اقبال الآخرہ، اور پھر ایک آخرت یعنی جو ڈومز ڈے ہے اس کی شروعات ہے، تو یعنی کہ جب دنیا ختم ہونے والی ہو، قیامت نزدیک ہو، تو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں بل صحیح انہ عائد علی عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں کہ بلکہ صحیح تو بات یہی ہے کہ جو یہ آیت ہے سورہ زخرف کی، اس سے یہی مراد ہے کہ اس سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، یعنی وہ نازل ہوں گے۔ فإن السیاق فی ذکرہ، کیونکہ اس کے کانٹیکسٹ میں انہی کا ذکر ہے۔ ثم المراد بذلک نزولہ قبل یوم القیامہ، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے ان کا وہ نازل ہو جائیں گے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، جلد 7 صفحہ 236، انہیں یہ عربی والا حوالہ ہے، اردو میں کچھ اور حوالہ ہوگا۔ اب یہ سارے علاوہ کہ جو اس سارے ان اقوال سلف کے بارے علاوہ ہمارے پاس ایک مرفوع روایت بھی موجود ہے۔ تو مرفوع روایت کون سی روایت ہوتی ہے؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی قول ہو۔ ان کا تعلق پیغمبر کریم علیہ السلام سے ہو جی۔ تو یہ وہ فرماتے ہیں، یہ جو آیت ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 61، وہ کہتے ہیں ہوا خروج عیسیٰ ابن مریم، اس سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نکلنا، ٹھیک ہے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے۔ یہ روایت بھی مسند احمد جلد 1 صفحہ 317 میں ہے، اور المعجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 1274، یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اس کے علاوہ امام شوکانی رحمہ اللہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ الاحادیث الواردۃ فی نزول عیسیٰ علیہ السلام متواتر، کہ سیدنا عیسیٰ، اچھا یہ بات اب سوچ رہے ہیں کہ کیا ہمیں کیا کرنا ہے، یہ قول جو ہے نا، امام شوکانی کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے نا، واپس آ جانا، یعنی ریٹرکمنگ اگین، جو واپس جو آ جائیں گے، اس کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہے نا وہ متواتر ہے۔ یہاں پر جو لفظ ہے متواتر ایک زبردست حدیث ہوتی ہے، صحیح حدیث، یعنی سب سے پاورفل روایت۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بہت سارے جو منکرین حدیث ہے، بہت سارے ایسے جو گرو گھنٹال پیدا ہوئے ہیں، وہ لوگ اس چیز کا انکار کرتے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، حالانکہ گاسپل آف میتھیو میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اب اس کے بارے میں ایک حدیث نقل کر کے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم حکما مقسطا، کہتے ہیں کہ تب تک قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ تم میں نازل ہوں گے ابن مریم، اور وہ ایک عدل اور انصاف کرنے والے حکمراں بن کر نازل ہوں گے۔ فیکسر الصلیب، یہ پوائنٹ دیکھیں، فیکسر الصلیب، اور اس وقت وہ کراس جو صلیب ہے اس کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، اور وہ خنزیر کا قتل کریں گے، وَيَزْعَ الْجِزْيَةَ، اور وہ جزیہ کو بھی ختم کریں گے، وَيَفِيزَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، اور اس وقت مال کی اتنی فراوانی ہوگی یہاں تک کہ اس مال کو کوئی بھی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو ان کی تفاصیل میں ہم نہیں جائیں گے، ان کا جو حوالہ ہے وہ ہے صحیح بخاری کتاب المظالم والغضب، اور حدیث نمبر 2476۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں بھی ہے، حدیث نمبر 155۔ پھر اس کے بعد ترمذی، ابن ماجہ، مسند میں بھی روایت موجود ہے۔ تو اس سے بھی مراد، اس حدیث مبارک سے بھی یہ صاف واضح ہو گیا کہ قیامت آنے سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور اس وقت سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ نہیں، نہ یہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، نہ صلیب پہ چڑھائے گئے تھے، واقعی میں وہ آسمانوں کی طرف ہی اٹھا لیے گئے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر یعنی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ہے کرسمس ڈے کی حقیقت۔ اگر میں اس کی پوری تفاصیل آپ کو بتا دوں گا تو میرے خیال سے صرف اس کے لیے مجھے 4 درس چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی تفاصیل ہے، کیونکہ خلط ملط ہو گئی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا بہت ہی اختصار سے بات بیان کرنے کی۔ پہلی بات آپ سمجھ لیں، اسکرین پر دیکھ لیں، جو کرسمس ہے یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی یہ جو 2 ورڈز ہے یہ ان سے بنا ہوا ہے۔ کرائسٹ یعنی اس کا مطلب ہے مسیح علیہ السلام، اور ماس یعنی کرائسٹ اور ماس، کرسمس، ماس یعنی اجتماع۔
یعنی مسیح علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا. بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں یوم میلاد مسیح علیہ السلام، یعنی برتھ ڈے آف دا جیزس کرائسٹ پیس بی اپون. ٹھیک ہے، یہ لفظ تقریباً 4تھی صدی کے قریب قریب پایا گیا. 4تھی صدی یعنی صدی بولتے ہیں 100 سال کو. 400 سال کے بعد یہ جو ٹرم ہے استعمال کی گئی، یہ اصطلاح. اس سے پہلے اس لفظ کا استعمال کہیں نہیں ملتا. یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے جاننا. مطلب یہ ہے کہ بعد میں جو ہے ایجاد کی ہوئی بدعت ہے. دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا اور منایا جاتا ہے. اس سے یول ڈے یا نیوٹی یعنی پیدائش کا سال اور نوائل یعنی پیدائش یا یوم پیدائش ایسے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے. بڑا دن بھی اسی کرسمس کا مروجہ نام ہے. یہ یوم ولادت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں منایا جاتا ہے کیونکہ مسیحوں کے لیے ایک اہم اور مقدس دن ہے، اس لیے اسے بڑا دن کہا جاتا ہے. نہ صرف مسیح علیہ السلام کی تاریخ پیدائش بلکہ سن پیدائش کے حوالے سے بھی مسیحی علماء میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے. کیا میں نے کیا کہا؟ مسیح علیہ السلام جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تاریخ پیدائش جو ہے نا بلکہ سن پیدائش، اس میں بھی ایک تو ہے تاریخ ڈیٹ، دوسرا ہوتا ہے ایئر، وہ بھی نہیں پتہ ہے. اور یہ عام انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ جو کرسچن اسکالرز ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف ہے. عام خیال ہے کہ سن عیسوی مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، جس کو آج آپ فالو کرتے ہیں نا کیلنڈر کو، جنوری فروری 2024 اب کہتے ہیں اس طرح. مگر قاموس الکتاب اور دیگر مسیحی کتب کی ورق گردانی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت 4 یا 6 قبل مسیح میں ہوئی. اب یہ بھی تھوڑا ٹرم عجیب ہے. جب ہم بچپن میں پڑھتے ہیں نا بیفور کرائسٹ، آفٹر ڈیتھ، بیفور کرائسٹ، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا یہ کیا ہے. مطلب دیکھیے نا تاریخ بھی کیسے ہے کہ بیفور کرائسٹ، اسے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا. قاموس الکتاب میں 4 قبل مسیح دی گئی ہے، جبکہ مائیکل ایچ ہارٹ جس نے وہ کتاب لکھی تھی نا The 100، اس میں اس نے 6 قبل مسیح تسلیم کرتا ہے وہ. یعنی پیدائش کے دن کے حوالے سے بھی شدید اختلاف ہے. رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسا اسے 25 دسمبر کو مناتے ہیں، اور اسی طرح سے جو مشرقی آرتھوڈکس جو کلیسا ہے وہ اسے 25 دسمبر کے بجائے کب مناتے ہیں؟ 6 جنوری کو. اور جو ارمینی کلیسا ہے وہ اسے 19 جنوری کو مناتے ہیں. کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین جو کہ 4تھی صدی عیسوی میں بت پرستی ترک کر کے عیسائیت میں داخل ہو گیا، وہ ہو گیا، اس میں کنورٹ ہو گیا. اس کے عہد میں سب سے پہلے 325 عیسوی میں ہوا، اور یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ اولین کلیسا بڑا دن مناتے بھی ہیں تھے یا نہیں اس سے پہلے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بدعت میلاد منایا جاتا ہے نا، اس کا بھی ذکر 300 سال تک نہیں ملتا ہم کو. پہلے فاطمی شیعوں نے منایا، پھر اس کے بعد ملک مظفر نے 500 سال کے بعد منایا. اسی طرح سے یہاں پر بھی 325 عیسوی میں پہلی بار اس کو متعارف کرا گیا، نہیں تب تک ایسا کچھ تھا نہیں. لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنے کی بات ہے کہ مسیح علیہ السلام کی صحیح تاریخی پیدائش کا کسی کو علم نہیں ہے. 3ری صدی عیسوی میں اسکندریہ کے کلائمیٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے. اب دیکھیے یہ ایک اور رائے دی گئی ہے، چلو لیٹس سیلیبریٹ دا برتھ ڈے آف دا جیزس آن 28 مئی. لیکن 25 دسمبر کو پہلے ہی، اس سے پہلے روم یعنی اٹلی میں بطور مسیحی مذہب تہوار مقرر کیا گیا تھا. آلریڈی اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیئر، تاکہ اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار، اس وقت ایک نان کرسچن جو ایک فیسٹیول تھا جسے جشن زحل یعنی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں انگریزی میں سیٹرنیلیا، اس وقت یہ رومیوں کا ایک بہت بڑا تہوار تھا. اس روز رنگ ریلیاں خوب منائی جاتی تھی جو سورج کے راس الجدی پر پہنچنے کے موقع پر ہوتا تھا. یعنی اصل میں SUN اور SON، انگریزی میں اس کی پروننسیشن سیم ہے سن. SON سن ہوتا ہے بیٹا، SUN سن ہوتا ہے کیا؟ آفتاب. تو اس کے جو پس پشت جو ہے نا کہانیاں ہیں نا وہ کچھ اور ہے. اصل میں یہ بت پرستوں اور رومیوں کا یہ اصل میں دن تھا. تو اس کی جگہ مسیح علیہ السلام کی سالگرہ منائی جائے. یہ قاموس الکتاب میں باضابطہ لکھا ہوا ہے. تو کینن فیرر ایک انگریز ہے، اس نے اپنی کتاب لائف آف کرائسٹ، اس میں یہ بات اعتراف کرتا ہے کہ
مسیح علیہ السلام کے یوم ولادت کا کہیں پتہ نہیں چلتا. ہاں انجیل لوکا میں کچھ بات ایسی معلوم ہوتی ہے, وہاں پر بس کچھ اور ذکر ہے, اس کا بھی میں انشاءاللہ آپ کو تذکرہ کرتا جاؤں گا کہ اس میں کیا بات ہوئی ہے, اور بائبل سے بھی ہم پروو کر سکتے ہیں, ثابت کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا مسئلہ تھا. تو یاد رکھیے کہ 4 صدیوں تک, 4 صدیوں یعنی 400 ایئرز, ان 4 صدیوں تک 25 دسمبر تاریخ ولادت مسیح نہیں سمجھی جاتی تھی. یعنی اس سے آپ عیسائیوں کو بھی اصلاح کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ معاملہ ایسا گڑبڑ ہے, جیسے ہمارے یہاں بدعت ہے آپ کے یہاں بھی بدعت ہے. تو سن 530 عیسوی میں, کب؟ سن 530 عیسوی میں سیتھیا کا ڈائنس, اس کا نام تھا ڈائنس ایکسسز نامی ایک وہ راہب تھا جو ایک منجم یعنی ایسٹرالوجر بھی تھا, تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام کی تحقیق اور تعین کے لیے مقرر ہوا. اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر مقرر کی. ابھی اصل میں اس نے کیا مقرر, کیونکہ مسیح علیہ السلام سے 5 صدیہ قبل یعنی 25 دسمبر مقدس تاریخ ہی سمجھی جاتی تھی. بہت سے دیوتاؤں کا اس تاریخ پر یا اس سے یعنی 1-2 دن آگے پیچھے وہاں وہ ہونا ہے وہ تسلیم پایا جا چکا تھا. چنانچہ راہب نے آفتاب پرست جو آفتاب کی پوجا کرتے ہیں نا, ان اقوام میں عیسائیت کو مقبول بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کر دی. تو میرا پرسنل جو ذاتی خیال ہے کہ اس قوم نے ہفتے میں سورج کی عبادت کے لیے ایک دن مختص کیا تھا, اور اس دن کو مقدس سمجھتے تھے, جس کو سنڈے ہالیڈے کہا جاتا ہوگا. اور میں نے ایک دفعہ یہ کہا بھی تھا کہ جو ہم کہتے ہیں سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, یہ سارے جو نام ہیں نا, یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ بت پرستوں کے اور رومی دیوتاؤں کے نام ہیں. اسی طرح سے تھرسڈے یا اصل میں تھورس ڈے تھا, پھر اس کی جو ماں ہے وہ فرائی تھی, اسی سے فرائیڈے میں نکلا, اور اس پر پھر موویز بنتی ہیں, کامکس لکھے, پہلے تو کامکس لکھے جاتے تھے, کہانیاں اور کارٹون بناتے, پھر موویز بن گئی ہالی ووڈ کی جو آپ دیکھتے ہیں. وہ تھور مووی, تھور کیا ہے, یہ اس میں تھورس ڈے ہے, یعنی ایک دیوتا ہے بجلی گرجنے والا دیوتا. اور آج ہمارے بچوں کی ٹی شرٹس پہ اور بیگز پہ کیا ہوتا ہے, وہی سب چیزیں, ان کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے. اسی لیے ہمیں بطور مسلمان, بحث مسلمان, ہمیں اتوار کو اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھنا چاہیے کسی نہ کسی کام میں, اچھے کام میں, تاکہ غیر شعوری طور پر ہمیں مشابہت نہ ہو جائے ان یہود و نصارہ کے ساتھ. تو اس دن سورج یعنی سن کی عبادت کی جاتی تھی, چنانچہ وہی سنڈے جو ہالیڈے ہے وہ بن گیا, اور آج عیسائیوں کے یہاں بھی مقدس اور عبادت کا دن پایا جاتا ہے. اور اگر آج ہم کہتے ہیں نا کسی کو, بھائی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بھائی فلاں انسان بہت دیندار ہے, ارے 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا, تو اگر آج ہم کو یہ دیکھنا ہے کسی کے بارے میں کہ کوئی کتنا اچھا کرسچن ہے, تو اس کے بارے میں پتہ آپ کو کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ سنڈے کو چرچ جاتا ہے یا نہیں. تو جو سنڈے کو چرچ جاتا ہے نا وہ مانا جاتا ہے اچھا انسان. تو یہ بات جو میں نے آپ کو سمجھائی کہ 325 کو اصل میں یہ چیز, اس کا ذکر پہلی بار ہم کو ملتا ہے. تو یہ تاریخ ہے, اگر آپ نوٹ بھی کریں گے نا جو کہ میں نے آپ کے اسکرین پر رکھی ہوئی ہے, آئی تھنک اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو, جو میں نے آپ کو بتائی. یعنی دس از دا ہسٹری آف کرسمس ڈے. یعنی اگر دیکھا جائے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 25 دسمبر ہے ہی نہیں, وہ ثابت ہی نہیں, اتنا تو تاریخ سے ثابت ہے اور نہ ہی وہ بائبل سے. جرمنی میں کرسمس ٹری, یہ جو کرسمس ٹری ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک بدعت ہے, یعنی کرسمس کا درخت, یہ بھی ایک بدعت ہے. اور یہ جرمنی میں جو کرسمس ٹری ہے اس کی بدعت 1848 یعنی 1848 سن 1848 عیسوی سے لندن میں شروع ہوئی. یہ عیسائیت میں باقی بدعت کی طرح ایک بدعت ہے جو قدیم مشرک اقوام کی طرف سے رومن کلیسا میں در آیا ہے. اب بائبل کے مشہور مفسر جو ہے نا, ان کا نام ہے آدم کلارک یعنی ایڈم کلارک. وہ کہتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش ستمبر یا اکتوبر کے دنوں میں ہونے کی بالواسطہ تائید ہے. اس حقیقت سے بھی ملتی ہے کہ نومبر سے فروری تک چرواہے رات کے وقت کھیتوں میں اپنے ریوڑ کی نگہبانی نہیں کرتے, بلکہ ان مہینوں میں رات کے وقت وہ انہیں حفاظتی باڑوں میں لے جاتے ہیں. جیسا کہ اس وقت کشمیر میں بہت شدید سردی ہے, -8.7 پہنچ گیا تھا پرسوں, آج بھی -5-6 ہے کچھ. اب مجھے بتائیں اس وقت کیا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر کوئی کشمیر کا باشندہ ہے وہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے
اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی میں نا کل گیا تھا گلمرگ اور وہاں پر میں نے وہ ٹینٹ لگایا اور میں نے وہیں پر رات گزاری، آپ یقین کریں گے، مانیں گے؟ آپ کہیں گے وہاں تو -10 سے زیادہ ہوگا، تو وہاں پر آپ کیسے رات میں کھلے آسمان کے ذریعے صرف ٹینٹ کے نیچے سو گئے؟ جبکہ یہاں پانی کی بوتل لیتے ہیں، پاور کمبل لیتے ہیں، رضائی لیتے ہیں، اوڑھتے ہیں اور کمبل بھی اوڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں عقل والی بات ہے. یہاں پر جو بائبل کی آیت ہے اس سے دیکھیے کیا ملتا ہے ہم کو. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہے. یہ بات پہلے یاد رکھے، کہتا ہے کہ وہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں نومبر سے فروری تک، جو مہینے ہیں، اس وقت جو چرواہے ہوتے ہیں شیفرڈ بوائے، وہ رات کے وقت کھیتوں میں اپنے ریوڑ کی نگہبان نہیں کرتے. وہ نہیں ان کو کھلا چھوڑتے ہیں چلو بھائی، بلکہ ان مہینوں میں رات کے وقت وہ انہیں حفاظتی باڑوں میں بند کرتے ہیں. وہ جیسے ہم بھی کرتے ہیں یہاں پر جو لوگ گاؤں کے ہوتے ہیں، وہ اپنی بیڑوں اور بکریوں اور گایوں کو کیا کرتے ہیں؟ بند کرتے ہیں اور ان کو وہیں پر غذا فراہم کرتے ہیں. کہتے ہیں جنہیں بیڑوں کا حفاظتی باڑا یعنی شیپ فولڈ کہتے ہیں. اس لیے 25 دسمبر کا حضرت مسیح کی پیدائش سے کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایڈم کلاک. یہ ایڈم کلاک کہہ رہا ہے، جو کہ بائبل کا کون ہے؟ مفسر. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی یہ میں اپنی قرآن و حدیث کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. دس از آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ بائبل. آگے دیکھیے، اب لوکا کی انجیل کی عبارت میں وہ دکھاتا ہوں، تب آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا. یعنی یہ جو بات کہی گئی نا، یہ میں نے آپ کو تفسیر پر دکھائی، اب آیت دکھاتا ہوں میں. لوکا کی انجیل مطلب گاسپل آف لیوک. اب اس کی جو ورس ہے وہ یہ ہے، یعنی گاسپل آف لیوک چیپٹر 2 ورس نمبر 20. میں اردو ترجمہ آپ کے پاس رکھ رہا ہوں. میرے پاس انگریزی بھی یہاں پر نسخہ موجود ہے، اردو بھی ہے. چونکہ ہماری گفتگو اس وقت اردو میں ہو رہی ہے، اس لیے میں اردو میں ہی آپ کو یہ دکھا رہا ہوں. تو کہتے ہیں، اب دیکھیے آیت کیا ہے. جب وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو بچے کا جنم دینے کا وقت آ پہنچا. یعنی یہ بات ہو رہی ہے جب سیدہ مریم علیہ السلام جب وہ حاملہ تھی، جب ان کے ڈیلیوری کا وقت آ گیا تو وہ جو ہے اس وقت بیٹا پیدا ہوا. یہ مریم کا پہلا بچہ تھا. یہاں پر دیکھیے، اس نے اسے کپڑوں میں لپیٹ کر ایک چرنی میں لٹا دیا. چرنی آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک قسم کا ایک جو نیٹ والا جو ہوتا ہے نا، تھوڑا سا جو جس کو بچے میں جس میں بچے کو پہلے رکھتے ہیں، پھر اوپر سے ایک نیٹ والا رکھتے ہیں، تھوڑی سی وہ ایک ٹوکری جیسی ویسی ہے. کیونکہ انہیں سرائے میں رہنے کی جگہ نہیں ملی تھی. یعنی اس وقت وہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے، اس وقت ان کو جگہ نہیں ملی تھی، اس لیے ان کو چرنی میں رکھ دیا. یہ جو آیت ہے، یہ جو ورس ہے بائبل کی، اس سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کو ان کی ماں نے کہاں رکھا؟ ایک چرنی میں، اور وہ سرائے سے باہر نکلی تھی. اب مجھے بتائے، 2000 سال پہلے تو چھوڑیں، آج بھی فلسطین کے علاقے میں اگر یہ واقعی میں 25 دسمبر ہی تھا تو 25 دسمبر کی رات کسی کے لیے میدان میں گزارنا دشوار ہے. یہ تو ایک بڑے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو بچے کو کیسے رکھیں گے؟ تو ایک بچہ کی پیدائش کی پہلی رات سرائے کے باہر، اور بچے کو اپنے سینے سے چمٹا کے رکھنے کے بجائے کپڑے میں لپیٹ کر چارے کی ٹوکری میں کیسے رکھ سکتی ہے؟ اب یہاں پر اب لاجیکل آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. پھر کہتے ہیں واضح رہے کہ ماضی میں ان تاریخوں میں سورج دیوتا یعنی جوپیٹر اور سیٹرن یا دیگر بتوں کی پیدائش کا جشن منایا جاتا تھا. اسی طرح یہ دن مشرکوں اور مصر کے فرعون سے اخذ کیا گیا ہے. اصل میں جو ایجپٹ میں جو فرعون والے لوگ تھے، ان سے بھی یہ دن اخذ کیا کہ چلو بھائی لگے ہاتھوں بہتی گنگا ہے، ہاتھ دھل لو. یعنی وہاں یہ دن تو پہلے ہی مشہور تھا، اب لوگوں میں مشہور کر دو. ان عیسائی یہ جو کرسچنز ہیں یہ تو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. ضالین کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ یہ گمراہ ہے، یہ تو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں. مزید ان کو گمراہ کہو کہ بھائی سنو، یہ جو 25 دسمبر ہے نا، اس دن آپ کے جو جیسس ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو بائبل کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اگرچہ ہمارے لیے معتبر تو ہے نہیں، لیکن جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کے حامی ہیں، اس کے پرستار ہے، اس کی ترویج اور تبلیغ کرنے والے آج پورے دنیا میں 2 بلین سے بھی زیادہ لوگ ہیں، وہ جو اگر ان کو یہ آیت دکھائیں گے، ارے آپ کی بائبل تو یہ کہتی ہے، تو اس وقت 25 دسمبر کو اگر واقعی میں 25 دسمبر کا دن تھا تو باہر کیسے وہ آ گئی؟ پریگننٹ لیڈی کیسے آ گئی؟ اس طرح اس کو سردی نہیں لگتی، اتنی زبردست سردی. اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو قرآن کی گواہی. ابھی تک تو میں نے بائبل دکھایا، میں قرآن کی گواہی دکھاتا ہوں. قرآن مجید کی سورت مریم کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب سیدہ مریم علیہ السلام کو درد زہ محسوس ہوئی، یعنی جب ڈیلیوری جو ان کو لیبر پینز شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی کہ کھجوروں کے تنے کو ہلائیں.
کھجوروں کے تنے کو ہل تاکہ ان پر تازہ پکی کھجوریں گرے اور وہ اس کو کھائیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وین مریم واز پریگننٹ دیٹ ٹائم، اب یہاں پر بھی ایک دیکھیے کہ قرآن کی جو آیت ہے نا اس وقت کیا تھی، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کھجور کے تنے کو آپ ہلائے اور آپ اس سے کھجور کھائے. تو دسمبر میں کھجور اس وقت وہاں سب سمپل بات ہے. آیت دیکھ لے، سورہ مریم ہے. اچھا بائی دا وے بائبل میں جہاں پر کو ملے گا فرسٹ لیویٹس، نمبرز، ڈیوٹرانومی، نمبرز ملے گا آپ کو، جینیسس ملے گا، فرسٹ پیٹر، سیکنڈ کنگز، فرسٹ کنگز ملے گا نا آپ کو. اسی طرح سے گوسپل آف جان، گوسپل آف لیوک، گوسپل آف میتھیو، وہاں پر آپ کو میری کا کچھ نہیں ملے گا. مدر میری ہمارے قرآن میں ہے میری یعنی مریم. یہ سورہ نمبر 19 ہے، اس کی آیت نمبر 25 دیکھ لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جِنِيًّا. اس کا اردو ترجمہ بھی میں نے ادھر رکھا ہوا ہے. یعنی اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. اور یہاں سے بھی ہم کو قرآن سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ دسمبر کا اگر واقعی میں وہ دسمبر کا مہینہ ہوتا تو اس وقت تازہ تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں نہیں ہوتی. یعنی یہ کوئی گرمی کا ہی مہینہ تھا. یعنی اس سے واضح ہوتا ہے کہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے یہ. اور ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم رضی اللہ عنہا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم، ان کے پاؤں تلے پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں پکی ہوئی تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا. آج بھی آپ ان ممالک کا جائزہ لیں جہاں کھجوریں پیدا ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ موسم گرما میں ہی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، موسم سرما میں نہیں. خود فلسطین میں موسم گرما کے وسط میں یعنی ان دا مڈل آف دی سمرس یعنی جولائی اگست میں ہی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ بھی واضح ہے کہ 25 دسمبر تمام ممالک میں موسم سرما ہوا کرتا ہے، یعنی ونٹرز ہوتے اس وقت. فلسطین جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، وہاں بھی دسمبر میں سخت کڑاکے کی سردی پڑتی ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ صرف کشمیر میں پڑتی ہے، وہاں پر بھی ہوتی ہے. اس سے بھی یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جولائی یا اگست کی کسی تاریخ میں ہوئی ہوگی، اور 25 دسمبر کی تاریخ یکسر غلط اور افسانہ ہی قرار پائے گا. یہاں تک بات سمجھ آئی کہ بور ہو گئے آپ لوگ؟ جی سر. کیونکہ ہمارا جو عنوان ہے نا اس میں دو نقطے ہیں. ایک تو ہے ریئلٹی. ابھی یہ ریئلٹی میں نے نہیں بتائی، ابھی میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں. ہسٹری تھوڑی سی بورنگ ہوتی ہے لیکن اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ ہسٹری ہے. اب دیکھتے ہیں ہم، چونکہ عیسائیت میں نے برتھ ڈے ان کرسچنز، اب کیا نصارہ میں چلے اب وہ کہیں گے چلو اب تو ہو گئی ہے، وی آر جسٹ سیلیبریٹنگ دا برتھ ڈے آف جیسس، واٹ از دا پرابلم، واٹ از دا بگ ایشو. تو ہم کہیں گے کہ کیا پہلے تو یہ سوال اٹھے گا، ہمارے یہاں تو چھوڑو اب تو مسلمان بھی بنانے لگے، کیا عیسائیت میں برتھ ڈے منانا یعنی یوم پیدائش منانا جائز ہے؟ اسکرین پر دیکھ لیں. میں نے آپ کے حوالہ سامنے رکھا ہے، لکھا ہے، چونکہ آپ مجھ سے زیادہ انگریزی جانتے ہیں میں پھر بھی تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں. کہا جاتا ہے ان پرٹیکولر during the first 2 centuries of Christianity there was strong opposition to recognizing birthday of the martyrs or for the matter of Jesus. کہتے ہیں کہ ابتدائی جو 2 صدیاں تھی اس وقت نصرانی مذہب میں بہت شدید سخت مخالفت ہوا کرتی تھی کہ کوئی شخص کسی بھی شہید کا یوم پیدائش منائے یا پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش یعنی برتھ ڈے منائے. پھر کہتے ہیں December 25th was the first identified as the date of Jesus' birth. یہ جو 25 دسمبر ہے یہ سب سے پہلے یہ ظاہر کیا گیا، پہچانا گیا، یہ ایسی تاریخ ہے جب کہ کہا گیا کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش ہے. اور کس نے کہا یہ؟ بائی سیکسس جولیس افریکنس. سن 221 میں یہ سیکسس جولیس نے کہا ہے. and later became the universally accepted date. پھر کہتے ہیں کہ بعد میں یہ ایک متعین یہ تاریخ قبول کی گئی ہے پوری دنیا میں. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا. یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر جب آپ آج بھی دیکھیں گے نا وہاں پر شدید مخالفت کی ہے بہت سارے لوگوں نے کہ یار آپ لوگوں نے یہ تاریخ کیوں متعین کی ہوئی ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ اشعار پڑھتا ہوں. جو لوگ نا آج کہتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا جو پڑوسی ہے اس کو برا لگے گا اگر میں نے نہیں اس کو کہا میری کرسمس، اگر میں نے اپنے سر اپنی ٹیچر کو یہ نہ میسیج نہ بھیجا واٹس ایپ پہ
تو وہ کہے گا کیسے مسلمان ہو آپ؟ ہم تو آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں مجھے کہا؟ بلکہ مبارکبادی تو چھوڑو، اس وقت تو ہم یہاں مر رہے ہیں، اور یہاں پر ابھی جو ایئر ٹکٹس ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے کیونکہ باہر سے لوگوں کو آنا ہے یہاں پر، یہاں جشن منانا ہے، ایک تو کرسمس منانا ہے گلمرگ میں، اور ان کو نئے سال کا آغاز کرنا ہے، پھر ناچ گانا کرنا ہے، اور اس میں اکثریت اس کا انتظام کرنے والے، اس میں شامل ہونے والے، اس کی رونق بڑھانے والے ہمارے اپنے مسلمان جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جب ہم وہ ویڈیو جب منظر عام پر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ اشعار ہمارے سامنے آتے، کیا؟ اسکرین پر دیکھ لے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ویسے میں آپ کو ذاتی طور پر کہہ دوں کہ مجھے شعر و شاعری میں پہلے سے دلچسپی نہیں تھی، ہاں کسی وقت میں تھی، لیکن جب بھی ایسی دینی گفتگو ہو تو اس وقت میں شعر و شاعری پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ یہ بہت عمدہ کلام ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ لی۔ یعنی اے مسلمان، کبھی تم نے غور و خوض کیا اس چیز پر کہ اصل میں تو کس نبی کا امتی ہے، تو کس دین کا شیدائی ہے، تمہارے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو دنیا کے لیے اصل میں روشن چراغ تھا جو تو خود اندھیرے میں ڈوب گیا ہے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے وارا۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ و سیرت دیکھیں گے نا، ہم دیکھیں گے اصل میں ہم کہاں سے پروان چڑھے ہیں، لیکن آج ان کے سامنے جب جتنی بڑی بڑی پیمائشیں اور فرمائشیں رکھی جاتی تھی نا، اس طرح کی ہم یہ دیں گے، ہم وہ دیں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، وہ اپنی پاؤں کی جوتی کی ٹھوکر پر رکھتے تھے وہ سارا کچھ، لیکن وہ کہتے وہ اپنے ایمان کے ساتھ کبھی سودا نہیں کر رہے تھے۔ لیکن آج کیا ہے؟ کہتے ہیں گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جو ہمیں اسلاف سے جو ہم کو وراثت ملی تھی نا، علم و حکمت، دانائی، دین، شریعت، اخلاق، کردار، سب کچھ ہم نے وہ ایسے گنوا دی، وہ ساری میراث، یعنی جیسے کہ ہم آسمان پر اڑ رہے تھے، جیسے کوئی پلین میں ہو اور 32,000 فٹ سے وہ نیچے گر جائے، ویسا ہو گیا ہمارے کو۔ پھر کہتے ہیں تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیار۔ آج تو ہم خوب کہتے ہیں خود کو، ارے ہم سلفی ہے، ارے ہم تو مسلمان ہیں، ارے ہم تو امت محمدی ہے، ارے ہم تو فلاں اور فلاں، ہم تو قرآن کے حامل ہے۔ لیکن یاد رکھو شاعر کہتا ہے تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ پلیز ڈو ناٹ ایٹریبیوٹ یور سیلف ٹو دا سلف۔ تم خود کو ان کی طرف منسوب ہی مت کرو، کیونکہ تو گفتار ہے، تو صرف بک بک کرتا رہتا ہے، لیکن وہ کردار تھے، وہ پریکٹیکل تھے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کی، جو دیکھیے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ اب دیکھیے ہم آج کل بھی کہتے ہیں نا لوگ کہ ہم کو سب ویسٹ سے ملا ہے، یہ ہے وہ ہے، اصل میں ان کو اپنے اسلاف کی خبر ہی نہیں ہے کہ جو بھی ہم آج تک سائنس ٹیکنالوجی میں پڑھتے آ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے جو دریافتیں اور ایجادات ہوئی ہے نا، وہ اکثر ان میں ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے وہ سب چیزیں کی تھی، بعد میں ان کو چوری کر کے اپنے اپنے نام دیے گئے، اس پر بھی ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ البتہ یہ میں ضمن کہتا چلوں کہ جن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے وہ سارے پکے اچھے عقیدے کے اچھے مسلمان نہیں تھے، لیکن تھے تو مسلمان ہی نام کے، یاد رکھے، جیسے کہ ابن سینا کا نام آتا ہے، لیکن ابن سینا اچھا مسلمان نہیں تھا، بہرحال اس کی بھی اپنی تفاصیل ہے۔ تو آگے آئے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، اگر ہم نے کرسمس نہیں منایا یا اس کی مبارکبادی نہیں کی، یا ان کو یا اس میں رنگ نہ ہم نے ملایا وغیرہ وغیرہ، تو یاد رکھیے کہ پھر ہم ترقی یافتہ نہیں بنیں گے۔ پھر ہم کو لوگ تانے دیتے، ارے تو کون سا دقیانوسی دین بولتا ہے، تو کس زمانے کا ہے، ارے تو کیا بولتی ہے، آج کل ایسا نہیں چلتا ہے، تو کس گاؤں سے آئی ہے نا، ایسے پھر تانے پڑتے ہیں۔ لیکن ترقی کے نام پر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ان سے رواداری کی بنیاد پر ان کے رنگ میں رنگنے کی ترقی کو وی آر ناٹ فنڈامنٹلس، وہ ہم کیا ہے، ہم ماڈریٹ مسلمس ہے، نو پرابلم۔ تو یہ انہوں نے نئے نام رکھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے اسی غلط فہمی میں ہے کہ انسانیت کے لیے عمومی طور پر تمام مفید چیزیں جو ہے نا فقط مغرب سے ہی ہمیشہ آئی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یار تو اتنی باتیں کرتا ہے، دین کی باتیں بولتے ہے، صرف داڑھی اور برقعے کی بات کرتے ہو نا، تو دیکھ تمہارے ہاتھ میں جو موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، بجلی ہے، یہ ہوائی جہاز ہے اور گاڑی ہے، یہ کس نے، تمہارے کس مولوی نے بنائی ہے نا۔ یہ میں بھی کہہ رہا تھا آپ کو، جبکہ ایک دور میں جب یورپ
تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا نا اسلامی اسپین اور بغداد، اس وقت علم کی روشنی پھوٹ رہی تھی. جب ہم کو وہ بیچارے وہ جو جس کو ڈارک ایجز کہا جاتا تھا، ہم بچپن میں پڑھتے تھے، ہم کو کیا معلوم تھا کہ ڈارک ایج کیا ہے. اصل میں یہ ڈارک کس کے لیے تھا؟ یہ تھا ان یورپ کے لوگوں کے لیے. تو خوش تو ہم بھی تھے، یعنی ہم اگر اپنے بچوں کو آج پڑھاتے ہیں یا ہم نے بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سے انسان سیکھ جائے گا. اس لیے شاعر نے کہا کہ خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندان سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اتنی ساری ڈگریاں حاصل کر بھی لی، آج اپنی اتنی انگریزی سیکھ لی کہ انگریزوں کو سکھائے، صحیح، لیکن ساتھ میں یہ بھی جو ہے نا ہم کو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یعنی آج آپ نے اتنا ترقی، اتنے ایکسپیریمنٹس اور اتنے چیزیں ایسے پڑھی آپ نے یونیورسٹیز میں، ایسے ایسے لوگوں کی چیزیں پڑھی آپ نے، پھر آپ نے کیا اس کے ساتھ کیا آپ کے گھر میں اب آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی خود کہتی ہے ارے ہم کو یہ دین وین مت بولو، یہ سب بکواس ہے، نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ملحد بن چکے ہوتے ہیں، انہیں دین کو خیر آباد کہا جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو ایکس مسلم کہنے پر وہ مجبور ہوتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم وی آر ایکس مسلمز. پھر ویڈیوز بھی بناتے ہیں یوٹیوب پہ، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، ہے نا؟ سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہم اسلام کے علاوہ جو دنیاوی جو اکیڈمکس جو تعلیم ہے نا، ہم اس کے کبھی خلاف نہ تھے، نہ ہیں اور نہ رہیں گے، لیکن اسی کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے کیا کیا پھر نقصانات ہو گئے. پھر وہی بچی کہتی ہے ارے نہیں، ہم کو نبی نے، ہم کو اسلام نے کوئی حقوق نہیں دیے ہیں، ہم کو حق تو دیے ہیں ماڈرن آج کے دور نے، ہم کو یورپ اور امریکہ نے اور لندن نے اور باقی دیگر تحریکوں نے اور دیگر ممالک نے ہم کو دیا ہے، اس لیے وہاں پر وہ ننگی گھومتی ہے، آپ صرف ہم کو پردے میں رکھتے ہیں. لیکن اس بیچاری کو نہیں معلوم ہے کہ محمد عربی علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہے جس نے آپ کو جینے کا حق دیا. تمہیں تو زندہ درگور کیا کر دیا گیا جاتا تھا اس وقت زمین میں، تمہیں تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا. تم کو کس نے جینے کا حق دیا؟ یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. نبی نے تو کہا کہ جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، اور اپنی انگشت مبارک سے دکھایا. جس نے نبی نے کہا کہ یعنی بیٹی کو درگور کرنا، زندہ قتل کرنا، یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے وہ آیت نہیں کہی کہ جب وہ سوال کیا جائے گا قیامت میں کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پھر اس بچی سے سوال کیا جائے گا کہ تو بتا تجھے کس گناہ میں قتل کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت اتنے غصے میں ہوگا اس قتل کرنے والے سے. اللہ will not address that murderer. اللہ اس باپ اور ماں سے نہیں گفتگو کرے گا، بلکہ اس سے اگنور کر کے اس بچی سے پوچھے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا. قرآن کی آیت دیکھیں، کس نے حق دیا تمہیں، کس نے وراثت تم کو دی، کس نے تم کو یہ سب کچھ دیا، اور تم آج اسی دین سے، اسی نبی سے، اسی خدا سے، اسی قرآن سے بیزار ہو. تو بہرحال ڈاکٹر جان ڈریپر، آرنلڈ تھامس واکر اور ڈاکٹر جان بیکن، وہ جو انسان ان کی تحریرات، ان کی جو لٹریچر سے پڑھتا ہے نا، ان لوگوں سے یہ بات بالکل بھی مخفی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے مغرب کو علم کے میدان میں بہت کچھ مفید چیزیں سکھائی ہیں. البتہ مغرب سے بے حیائی، ہم جنس پرستی، بن باپ کی اولاد، کنواری مائیں، بوڑھوں کے گھر اور الہاد جیسی لعنتی مغرب سے مرعوبیت کا نتیجہ ہی اور اسی شجرے خبیثہ کے کڑوے کسیلے پھل ہیں. جہاں آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کیوں گاڑی کس نے بنائی، رائٹ بردرز نے جہاز بنایا، فلاں نے ولیم ہاروی نے بلڈ سرکولیشن بتایا. ارے وہ ابن نفیس تھے بھائی، وہ ابن نفیس تھے. ابن سینا نے کیا بولا؟ وہ جو ایپل گرا پھر وہ کس نے بولا؟ گریویٹیشنل فورس کس نے بولا؟ مسلمان تھے وہ بھائی. اب اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو یاد رکھیے جو ہم جنس پرستی ہے نا وہ کہاں سے آ گئی، بے حیائی کہاں سے آئی. جو یورپ میں جو بن بہائی جو مائیں بنتی ہے، وہاں پر جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کے 2 بیگ ہوتے ہیں، جیسا کہ ہلیری کلنٹن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. وہاں کے جو اولڈ ایج ہومز ہیں وہ یہ لعنت کہاں سے آ گئی، اور یہ الہاد جو اپنے دین سے، اپنے مذہب سے بیزاری ہے، وہ یہ لعنتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ وہیں سے آ گئی. بہرحال اب جو کرسمس کی جو برائیاں ہیں نا وہ بہت ساری ہیں. چونکہ اب کرسمس کی برائیاں کیا ہیں، اگر کوئی مناتا ہے اس میں کیا معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ جو اصل میرا موضوع تھا وہ آج بھی ادھورا رہ گیا کہ اس میں کس طرح سے شیطان کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا کیا منصوبے ہیں،
یہ سانتا کلوز کون ہے، یہ اس کے بارے میں یہ تصور کیوں دیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو گفٹس دیتا ہے، عیسائی لوگ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہیں، اور اس میں ان کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے کیا کیا خطرات ہے، وہ سب میں نے اس میں رکھا ہوا ہے. وہ سارے شکلیں اور وہ ویڈیوز اور وہ فوٹوگرافس میں سب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھاؤں گا. لیکن چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، تو میں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے یعنی اگلے درس میں. تو اسی میں ہم آپ کو اب اصل جو کلائمیکس ہے وہ اسی میں آپ کو دکھائیں گے باذن اللہ تعالیٰ. تو انہی چند باتوں پر میں آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.